الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سے پہلی امتوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، جس طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور تمہیں روزے اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ اس امت کو 5 چیزیں اللہ نے خاص طور پر دی ہیں رمضان کے بارے میں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے شام کے وقت میں تو اس وقت منہ سے کچھ بساند آنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بساند کو پسند فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تمہارے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے روزے داروں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ حالانکہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزہ رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام مستقل روزہ رکھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ ان کے روزوں پر ان کو وہ چیز اللہ نے نہیں عطا فرمائی جو اس امت کے روزوں پر ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے روزے داروں سے محبت فرما رہا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ بھئی منہ کی بو جو ہے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند آ رہی ہے آپ کی۔ دوسری بات جو مخصوص طور پر اس امت کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں جب تک کہ آپ افطار نہ کر لیں۔ صبح صادق سے لے کر جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر غروب تک سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، خشکی سے نکل کر آپ کی محبت سمندروں میں پہنچ گئی، کتنا اونچا مقام ہے اس امت کے روزے داروں کو۔ حدیث کی کتابوں سے روایات سے یہ ملتا ہے کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے۔ آپ نفل پڑھیں گے فرضوں کے برابر ثواب اللہ اس میں آپ کو اس مہینے میں عطا فرمائے گا، اور فرض ادا کریں گے تو ایک فرض ادا کرنے کا 70 فرضوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ اب ہم اپنی حالت پر غور کر لیں، کیا ہم رمضان کی قدر کر رہے ہیں کہ جس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے تھا اس طرح ہمارا رمضان گزر رہا ہے؟ بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کی مچھلیاں تک آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے اس امت کے روزے داروں کا۔ اور تیسرا، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ ان برائیوں کو نہیں پہنچ سکتے اس مہینے میں جن کو غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ شیاطین بند ہیں، اس لیے آپ 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور 17 رکعت عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر فجر میں آپ کو اٹھنا آسان کر دیا۔ غیر رمضان میں میں دیکھتا ہوں مسجد میں 5 آدمی بھی محلے کے نہیں ہوتے، ہمارے مدرسے کے طلبہ ہی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب جو ہے رمضان میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ نے بند کر دیا۔ جو ہمارا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور ہم اپنی دنیا اور آخرت بنا لیں، تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ تو اب ہمارے لیے مسجد میں آنا بھی آسان اور 13-14 گھنٹہ روزہ رکھنا بھی آسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو تمہارے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، دوسرا تمہارے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں جب تک کہ غروب نہ ہو جائے، صبح صادق سے لے کر اور روزہ افطار کرنے تک سمندر کی مچھلیاں چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں آپ کے لیے۔ تیسرا، آپ کے لیے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے جو اس مہینے میں برائیوں کی طرف ہمیں نہیں لے جا سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطینوں کو جکڑ دیا۔ شیاطین اس وقت بند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہارا اس کے جال میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے جالوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں سرکش شیاطین، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ اور جنت ہمارے لیے ہر روز جو ہے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزانہ شروع رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ہمارے لیے سجائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جنت تو خود ہی کتنی خوبصورت چیز ہے، جنت کا معائنہ ہی باغ کہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ سجا رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے ریان، قیامت کے روز اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار اندر چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور دوسرا آدمی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنت ہمارے لیے روزانہ سجائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو ڈال کر تیری طرف آویں۔ روزانہ ہمارے لیے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ آخری رات میں، رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس میں تمام روزے داروں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب مغفرت جو ہے شب قدر کی رات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، شب قدر تو علیحدہ ہے، یہ رات تو مزدور کو مزدوری دینے کی رات ہے۔ امت کے روزے داروں نے روزے رکھے، قاعدہ یہ ہے کہ جیسے مزدور اپنی مزدوری کا کام پورا کرتا ہے اسی وقت اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے، اسی طرح اس امت کے روزے داروں نے روزے رکھے اور اب شوال کا چاند نظر آ گیا تو ان کی مزدوری کا وقت ہے، ان کو مزدوری دے دی گئی، ان کی یعنی مغفرت کر دی گئی۔ روزانہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی مرحمت فرما رہا ہے، اور روزانہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، سحری کے وقت میں اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت کا مارا، کاروبار جس کا نہیں چل رہا، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، مجھ سے مانگے، میں اس کی بیماری پریشانیوں کو دور کر دوں، اس کے مسئلے کا حل کر دوں۔ روزانہ یہ اعلان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب سحری کے لیے اٹھیں، اللہ سے 2 یا 4 رکعت یا جتنی بھی استطاعت ہے اللہ کے سامنے 2، 4، 6 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے روزانہ دعائیں مانگیں، اپنے حالات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، امت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے، اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے بتائی جو مخصوص طور پر ہمیں دی گئی ہیں، پہلی امتوں کو اللہ نے رمضان کے بارے میں یہ چیزیں نہیں دی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ایک واقعہ زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیے، اگر ہمارے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہیں، اللہ نے ہمیں، شریعت نے ہمیں مالدار بنایا ہے، تو ہمیں اس مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جیسے روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، حج کو ہم فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک شعبہ ہے، ایک فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم امیر ہیں، اگر ہم مالدار ہیں، اس کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے روز یہ مال ہمارے گلے میں سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور ہمیں یہ ڈسے گا، نوچے گا اور کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے جوڑ کر رکھتا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں، تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ثعلبہ نام کا ایک صحابی تھے، انصاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، سو رہے ہوں، سو مت، درود شریف پڑھو۔ ہمارے نوجوان بچے سو رہے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ یہ سنیں نہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دھوکے میں کہ یہاں سکون ملتا ہے جب بیان ہوتا ہے، دھوکہ ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہمارے اندر کوئی اچھی بات سنائی دے، ہمیں اندر کوئی اچھی بات پہنچ جائے۔ بہرحال صحابی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ثعلبہ نام کا ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں، میں مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ تم جو ہے اسی حالت میں بہتر ہو۔ لیکن وہ صحابی جو ہے ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ جب وہ بہت زیادہ پیچھے پڑا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما اور مالدار کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے اللہ سے مانگ لے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسان جتنے دنیا کے اندر ہیں، اگر میں ان کو اتنا مال عطا فرما دوں بے شمار، ان کی خواہش کے مطابق اتنا دے دوں
تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں انگلی کو ڈالیں اور اوپر نکالیں ایک قطرہ ہی تو لپٹ کر آئے گا، میرے خزانے میں ایک قطرے بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو ثعلبہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، وہ مالدار ہو گیا۔ جو آدمی 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا اب مالدار ہوا، بھیڑ بکری آئی تو اب اس کی نماز صرف عشاء اور فجر کی وہ جو ہے نماز پڑھنے لگا مسجد نبوی میں، باقی ساری جنگل میں پڑھتا تھا۔ بکری بہت زیادہ آئی، ان کی دیکھ ریکھ میں بہت جو ہے وہ مصروف رہتا تھا۔ کچھ دن کے بعد اور بہت زیادہ ان کی بکریوں میں اضافہ ہوا، برکت ہو گئی، تو اب اس کی 2 وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے بلکہ مدینہ کے جنگل میں کہیں رہنے لگے اور وہیں اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے تھے، اور بے شمار بکری اور بھیڑ اور مال اس کے پاس آ گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس کو مال عطا فرما دیا۔ اب مال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، سال پورا ہونے پر اپنے قاصدوں کو مدینہ کے آس پاس جو قبائل رہتے تھے ان میں جو ہے اپنے قاصدوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، سب لوگوں نے، سب قبیلوں نے جو آباد تھے مدینے کے آس پاس زکوٰۃ ادا کی اپنی بہت اچھے انداز میں۔ لیکن جب ثعلبہ کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، تو ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اب دیکھو یہ غریب تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، مجھے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں، مال اللہ نے دے دیا، تو اب یہ جو ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیکس سا لگ رہا ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اور وہ کس کے حکم کے لیے کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بارے میں۔ تو مال سے گھمنڈ آیا، تکبر آیا، غرور آیا۔ اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا تھا اسی حال میں بہتر ہو، لیکن اس نے بہت زیادہ پیچھا کیا اور آپ سے عاجزی انکساری کی، آپ نے دعا مانگی تو مالدار ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا، کہنے لگا یہ تو ٹیکس لگتا ہے مجھے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی قاصد جو تھے وہ سارے قبیلوں سے زکوٰۃ لے کر کے نہیں آئے، سب قبیلوں نے اپنے مال کی اچھے جانوروں سے زکوٰۃ ادا کی، لیکن ثعلبہ نے انکار کر دیا کہ میں سوچوں گا، یہ مجھے ٹیکس سے معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ کے قاصد آپ کے پاس آئے اور ساری رپورٹ آپ نے طلب کی اور انہوں نے پیش کر دی اور ثعلبہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ میرے بھائیو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اس کا تو معاملہ خراب ہو گیا، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ بہرحال لوگوں نے جا کر اس کو بتایا کہ ثعلبہ تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے۔ دوسرے سال ثعلبہ اپنی مال کی زکوٰۃ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مال کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں لی۔ وہ سر پیٹتا ہوا واپس گیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میرے مال کی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ثعلبہ کی زکوٰۃ نہیں لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ آیا اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر۔ ابو بکر نے فرمایا کہ جس کی مال کی زکوٰۃ میرے رسول نے نہ لی ہو، میں ابو بکر کون ہوتا ہوں اس کے مال کی زکوٰۃ لوں، تمہاری زکوٰۃ نہیں قبول ہوگی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا وہ آدمی، حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ لینے سے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو اور میرے بھائی ابو بکر نے انکار کر دیا ہو تو عمر کون ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ لے۔ سر پیٹتا ہوا ناکام واپس جاتا تھا وہ۔
تو میرے بھائیوں مال ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو ہے ناکام ہو گیا سالبہ۔ بہرحال ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور صحیح لوگوں تک، جو دیندار ہیں ان تک اپنے مالوں کی زکوٰۃ پہنچائیں۔ جو خوددار ہیں، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، شرم کی وجہ سے مانگتے ہوئے انہیں غیرت آتی ہے لیکن وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو اپنی زکوٰۃ ان تک آپ پہنچائیے۔ اور یہ فرض ہے زکوٰۃ، جس طرح نماز فرض ہے جسے آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، روزے فرض ہیں جو آپ رکھ رہے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک شعبہ ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میرے بھائیوں آخرت میں ہمیں اس کی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو ہم اپنے مالوں کی حساب لگا کر کے نہیں، اگر ہم امیر ہیں 52.5 تولہ چاندی، یا چاندی نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ایک سال ہمارے پاس اوپر گزر گئی ہے، تو ہم مالدار ہیں، شریعت ہمیں مالدار کہتی ہے۔ اگر ہم کسی کے قرض دار بھی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے 100 روپے پر 2.5 روپیہ نکالنا ہوگا۔ 1 لاکھ پر 2.5 روپیہ، اگر 1 لاکھ میں سے 2.5 نکل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ، اگر 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ آپ نے نکال دیا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کا مال تو محفوظ ہو گیا، جلے گا نہیں، چور نہیں لے کر جائیں گے، آخرت میں آپ سے زکوٰۃ کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں چاہیے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس کا مال اور وہ جو ہے زمین میں دھنستا چلا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کا بہت اہم وقت چل رہا ہے، توبہ اور استغفار کریں، کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار کریں، جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، لا یعنی فضول باتوں سے بچیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، شراب، تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے یہ مہینہ تقوی والا ہمیں عطا فرمایا، پتہ نہیں آئندہ مبارک مہینہ ہمیں یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو راتیں آنے والی ہیں، ہمیں اللہ نے وہ رات خصوصی طور پر دی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی، وہ ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینے تک آپ عبادت کرتے رہو، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ ہم توبہ اور استغفار کریں، معافی تلافی کریں، اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لیں، درست کر لیں، ورنہ وقت آ جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہماری نہ دنیا بہتر رہے گی نہ آخرت بہتر رہے گی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب